جو کعبے کو دیکھا تو دیکھا یہ منظر، نظر سب کی ہے آج باب کرم پر۔ جو سچے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پکی توبہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لیتے ہیں، اللہ انہیں ضائع ہونے نہیں دیتے، بلکہ دنیا ہی میں اللہ ان کو عزت کے مقام پر پہنچاتا ہے، اور اللہ ان کے نسلوں میں تقوی طہارت والوں کو، متقی لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری توبہ ہو، ہم دعا مانگنا سیکھیں۔ دعا کس طرح مانگی جا سکتی ہے، کیسے اللہ کو منایا جاتا ہے، خوب اللہ کی تعریف کریں، اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں بس ہماری زبان چلتی ہے، الفاظ نکلتے ہیں، دل و دماغ کسی اور طرف متوجہ رہتے ہیں۔ یہ دعائیں کیا رنگ لائیں گی، ہماری زندگیاں کیا تبدیل ہوں گے۔ حضرت صلاح الدین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک نابینا شخص، رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے اور رات کی تاریکی میں اللہ کے پاس دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ مجھے آنکھ دے دے، اے اللہ مجھے آنکھ کی روشنی دے دے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ اس کیفیت سے دعا نہیں مانگ رہا جس کیفیت سے دعا مانگنی چاہیے، اور جس کیفیت سے مانگیں گے تو وہ دعا قبول ہوگی۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے، اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور اس تلوار کی نوک جو ہے اس نابینا کو تھوڑا لگایا۔ تو وہ نابینا حیران کہ رات کا معاملہ ہے اور کون تلوار لے کے میرے پاس آ گیا، ڈر کے مارے فوراً کھڑا ہو گیا، پوچھنے لگا کہ کون ہے۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ تاریخ کی وہ شخصیت ہے جن کے کارنامے آج بھی پڑھتے ہیں تو دلوں میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے نام پر مٹنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کے سپہ سالار تھے، فاتح شخصیت تھی۔ تو اس نابینا نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں صلاح الدین۔ اب ان کے دور میں، اس دور میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ایسا گونج رہا تھا، کیونکہ حدیث میں یہ بات ملتی ہے جو اللہ کو ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ ہر ایک کے دل میں ان کی ہیبت کو اللہ ڈال دیتا ہے اور ان کی عظمت کو اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ جو دنیا میں اللہ کو ڈرتا ہے، دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ کو نہیں ڈرتا اللہ ہر چیز سے اسے ڈراتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث بھی سن لیں کہ جو دنیا میں اللہ کو ڈرتا ہے آخرت میں اللہ خوف سے اسے امن دے دیتے ہیں، اور جو دنیا میں اللہ سے بے خوف ہو کر خواہشات کی زندگی گزارتا ہے آخرت میں اللہ اسے ڈراتے ہیں۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کر خوف کے مارے کھڑا ہو گئے، پوچھا کہ حضرت آپ کا کام آپ میرے سامنے، آپ میرے پاس آئے، میرے پاس آپ کا کیا کام ہے؟ آپ نے مجھے تلوار لگائی۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دعا مانگ رہے ہو۔ اس نابینا نے کہا کیا میں دعا مانگ رہا ہوں؟ میرے آنکھ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے آنکھ کی روشنی آ جائے۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر تیرے آنکھ آ جائے تو تیرے لیے جینا بہتر ہے، اگر تیرے آنکھ نہیں رہے گی تو جی کر کیا کرے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں صبح صادق سے پہلے
اگر تیری آنکھ کی روشنی لوٹ کر آئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تیری گردن کو تیرے بدن سے جدا کر دوں۔ کیا کہا؟ کہ میں تیری گردن کو تیرے بدن سے جدا کر دوں گا۔ تاریخ میں علماء نے لکھا، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ وہ نابینا یہ لفظ سن کر، کیونکہ کہنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں، جو ہزاروں اسلام کی دشمنوں کی گردنیں اڑا دیا تھا، جسے تاریخ ایک شجاعت والا، ایک بہادر انسان سمجھتی ہے۔ اتنا کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلے گئے، اور اب وہ نابینا اللہ کی طرف ایسا متوجہ ہوا، ایسا رویا، ایسا گڑ گڑایا کہ اے میرے رب، اے میرے رحیم اللہ، پہلے تو میں آنکھ کا سوال کر رہا تھا، اب تو میری جان کا مسئلہ ہے۔ پہلے تو میری آنکھ کا سوال تھا، اب تو میری زندگی کا سوال ہے۔ ایسا مچھلی کی طرح تڑپا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، صبح صادق سے پہلے آنکھ کی روشنی لوٹ آئی۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پھر آئے کہ دیکھا کہ اچھا تیرے آنکھ کی روشنی واپس آ گئی، بس میں تجھے دعا مانگنا سکھا رہا تھا، کیونکہ جس طرح تو پہلے دعا کر رہا تھا، زندگی بھر دعا کرتا تو تیرے آنکھ کی روشنی نہ آتی۔ میں نے تجھے سکھایا ہے اپنے رب سے کس طرح دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ تو عزیز دوستو، ہم دعا مانگنا تو سیکھیں، دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔